مرد اگر پختہ ہے اس کو پختہ تر کرتا ہے جبر لیکن خام مردوں کے لیے آغوش قبر۔ ایک جہاں کو جبر خالد نے کیا زیر و زبر، پر ہمارے جبر نے ہم کو کیا بے برگ و بر۔ کام مردوں کا زمانے میں ہے تسلیم و رضا، راست آتی ہی نہیں پیروں کے تن پر یہ قبا۔ واقفیت ہے تجھے کیا ہے مقام پیر روم، کیا نہیں تو نے پڑھا ہے یہ کلام پیر روم۔ اللاج کہہ رہے ہیں ایک پختہ یعنی کامل مرد جبر سے اور بھی زیادہ پختہ تر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مرد خام کے لیے جو قبر کی آغوش موت بنتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کامل رکھنے والا باہمت اور دلیر انسان ہے، اور جب وہ عملی طور پہ اس ایمان و یقین کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس میں اور کمال پختگی آ جاتی ہے، اور اس کے برعکس تقدیر الہی پر ایمان نہ رکھنے والا کبھی حق کے لیے نمبر آزما نہ ہوگا، اور یوں وہ موت سے بھی ڈرتا رہے گا اور شیطان کے فریب میں بھی پھنس کر اپنی زندگی بیکار کر لے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا جبر ایک دنیا کو تہ بالا کر دیتا ہے، جبکہ ہمارا جبر خود ہماری جڑ اور بنیاد اکھیڑ ڈالتا ہے۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید کا تقدیر پر کامل ایمان تھا، اس لیے انہوں نے موت سے بے خوف ہو کر ملت کے لیے بڑے بڑے کارنامے اور مارکے انجام دیے اور دشمنوں کو زیر کیا۔ اس کے برعکس ایک عام آدمی موت سے ڈرتا ہے، اور یوں وہ کوئی ایسی مارکہ نہیں مار سکتا۔ اس طرح اس کی زندگی ایک بیمار اور بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تسلیم و رضا مردوں دلیروں کا کام ہے، جبکہ ضعیفوں کمزوروں پر یہ قبا پوری نہیں آتی۔ صرف صاحب ہمت ہی تسلیم و رضا کے عقیدے کو عملی طور پہ اپناتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ اس عقیدے پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے خوف و ہراس ہی کا شکار رہتے ہیں۔ اے زندہ رود یعنی علامہ اقبال، تو جو پیر روم یعنی مولانا روم کے مقام سے باخبر ہے، کیا تجھے پیر روم کے اس کلام کا علم نہیں؟ جس زمانے میں تھے سلطان المشائخ بایزید، ایک مجوسی سے لگا کہنے مسلمان سعید، تو جو ایمان لائے تو لاریب آئے تیرے ہاتھ، سروری اپنے لیے گر چاہتا ہے اور نجات۔ سن کے وہ برجستہ بولا، سچ تو یہ ہے اے مرید، گر اسے کہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں جو بایزید، وہ میری طاقت میری تاب و توا سے ہے پروں، میری جاں کی انتہائے سی و کاوی سے فزوں۔ حضرت بایزید کے زمانے میں ایک آتش پرست تھا۔ اس سے ایک نیک بخت مسلمان نے کہا، اچھی بات تو یہ ہے کہ تو ایمان لے آ، اسلام قبول کر لے، تاکہ آخرت میں تجھے نجات اور دنیا میں بلند مقام حاصل ہو۔ اس پر وہ آتش پرست بولا کہ اے بایزید کے مرید، اگر ایمان یہی ہے جو شیخ عالم بایزید کا ایمان ہے تو مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے، اور نہ اس کا حوصلہ ہی مجھ میں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان بایزید تو جاں کی کوششوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ کہ صحیح ایمان تو بایزید ہی کا ہے، عام مسلمان اس سے عملاً دور ہے۔ اس لیے ایسے مسلمان کے اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ہم تو رہتے ہیں امید و بیم کے خلجان میں، ہمت تسلیم کب ہوتی ہے ہر انسان میں۔ کوئی جو اس طرح کہتا ہے یہ ہونا تھا ہوا، کام ہے پابند آئیں اس لیے ایسا ہوا، ہے خودی سے اور خدائے پاک سے نا آشنا۔
معنی تقدیر کے ادراک سے نا آشنا۔ بندہ مومن خدا سے رکھتا ہے راز و نیاز، کہتا ہے وہ باتوں ما سایم تو با ما بساز۔ عزم بن جاتا ہے اس کا خالق تقدیر حق، جنگ کے دن تیر ہے اس کی کماں کا تیر حق۔ ہمارا معاملہ امید اور ڈر کے سوا کچھ نہیں، ہر کسی میں تسلیم و رضا پر یقین و ایمان رکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمارے سے مراد عام مسلمانوں کا ہے، یہ یقین تو صرف ارباب حوصلہ و ہمت کا ہے۔ اے وہ انسان، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ یہی تھا اور ہو گیا، کام معاملے آئین کے پابند تھے، جیسے کہ ہونے تھے ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے تقدیر کا مطلب غلط سمجھا ہے اور اسی پر صابر و شاکر ہو کر جد و جہد، عمل اور عزم اور ہمت سے بیگانہ ہو گیا اور بیکار قسم کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہونے والا تھا ہو گیا، ہم تو بے بس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو جو مذکورہ بات کہہ رہا ہے تو نے تقدیر کے معنی ہی نہیں سمجھے، اور یوں تو نے نہ تو خود ہی کو دیکھا اور نہ خدا ہی کو دیکھا ہے۔ اگر تو یہ صحیح سمجھ لیتا تو اپنی خودی سے بھی آگاہ ہو جاتا اور خدا کی صفات بھی تجھ میں پیدا ہو جاتی اور یوں تجھے بلند مقام حاصل ہو جاتا۔ مرد مومن خدا کا نیاز مند ہے، اس کی یہ نیاز مندی اس طرح کی ہے کہ ہم تجھ یعنی خدا سے موافقت کرتے ہیں، تو ہم سے موافقت کر، یعنی ہم تیرے آگے سر تسلیم و رضا جھکاتے ہیں، تو ہمارے اس شیوے کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں سرخروئی اور کامیابی سے نواز۔ اس مرد مومن کا ارادہ حق کی تقدیر کا خالق ہے، جنگ کے دن اس کا تیر حق کا تیر ہوتا ہے۔ گویا مذکورہ یقین و ایمان کی بدولت مومن کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی بن جاتی ہے۔ اگرچہ مذکورہ تیر مومن کی کمان سے چلتا ہے، لیکن چلانے والا وہی ذات حق ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ اے رسول، یہ کنکریاں تو نے نہیں ہم نے پھینکی تھی۔ فتنہ و شر کم نگاہوں نے بہت برپا کیا، بندہ حق کو انہوں نے دار پر لٹکا دیا۔ دیکھتی ہے جو نہا ہے اس کو بھی تیری نگاہ، مجھ کو بھی آگاہ کر آخر تیرا کیا تھا گناہ۔ علامہ اقبال اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو سولی پہ لٹکا دیا تھا لوگوں نے، تو پوچھ رہے ہیں بصیرت سے عاری لوگوں نے فتنہ برپا کر دیا، انہوں نے ایک بندہ حق یعنی اللہ کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، سولی پر لٹکا دیا۔ تجھ پر وجود کے بھید ظاہر ہیں، پھر یہ تو بتا کہ آخر تیرا گناہ کیا تھا جو تجھے سولی پر لٹکا دیا۔ میرے اپنے سینے کے اندر نہا تھی بانگے سور، میں نے دیکھا میری ملت نے کیا ہے قصد گور۔ تھے وہ مومن لیکن اپنی وضع میں کافر تھے وہ، لا الہ کہتے تھے اپنے آپ کے منکر تھے وہ، جانتے تھے امر حق کی آب و گل سے ہے نمود، کہتے تھے جس نقش باطل کچھ نہیں اس کا وجود، کی فروزہ میں نے اپنے آپ میں نعرے حیات اور افشاں کر دیے مردوں پہ اسرار حیات۔ حلاج بن منصور کہہ رہے ہیں میرے سینے میں بانگ سور تھی جس سے مردے قیامت کے روز قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں نے ایک ملت کو دیکھا کہ وہ قبر کا ارادہ کر رہی ہے، یعنی میرے دور کے جو مسلمان تھے عملی اور ذہنی طور پر توحید سے بیگانہ ہو رہے تھے، ان کا یہ رویہ ان کی روحانی موت تھی۔ میں نے یہ صورتحال دیکھ کر توحید کا نعرہ لگایا تاکہ مسلمان ایسی موت کی طرف جانے سے رک جائیں۔ میرے دور کے مومنوں کی خوبیاں کافروں کی سی تھیں، زباں سے تو وہ لا الہ توحید کلمہ کہتے تھے،
لیکن اپنے آپ سے منکر تھے، وہ اپنی خودی اور اپنے خالق کے حقیقی سے ناآشنا تھے، وہ عملاً توحید کی طرف مائل نہ تھے۔ ان مسلمانوں کا کہنا تھا امر حق ایک باطل نقش ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بدن سے ہے، گویا وہ بدن کو روح پر فوقیت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مادیت کی طرف زیادہ مائل تھے۔ میں نے اپنے اندر زندگی کی آگ روشن کی اور اس طرح اسرار زندگی سے خود آگاہ ہو کر مردے یعنی مردوں کی سی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کو زندگی کے راز بتائے۔ میں نے بتلایا خودی پر ہے اساس کائنات، دل ربائی کی ادا ہے اس میں قہاری کے ساتھ، ہر جگہ پر ہے خودی ظاہر کہیں پنہا کہیں، پر ہماری آنکھ اس کی تاب لاتی ہی نہیں۔ آنکھ کس کس طرح کی ہے نور میں اس کے نہاں، جلوے ہائے نو بنو ہیں تو سے اس کے عیاں۔ میں اللاج نے ان سے کہا کہ قضا و قدر نے جہاں کی بنیاد خودی پر رکھی ہے، اور اس نے یا کارکنان قضا و قدر نے دلبری یعنی جمال کو قاہری جلال سے ملا دیا ہے۔ خودی جہاں میں ہر جگہ ہے، کہیں ظاہر ہے اور کہیں پوشیدہ، البتہ ہماری نگاہیں خودی کے جلوے کی تاب نہیں لا سکتی۔ گویا ہم میں جد و جہد و عمل کا جذبہ ہو تو ہم اس تجلی سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اس خودی کے نور کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے۔ کائنات کے سارے جلوے اسی طور کی تجلیات کے ہیں۔ مطلب یہ کہ خودی کا تعلق صرف روحی سے نہیں بدن سے بھی ہے، دوسرے لفظوں میں روحانیت اور مادیت دونوں سے ہے، اس سے دونوں کی آبیاری ہوتی ہے۔ ہر دم اس دیر کہن میں ہے یہ ہر دل کا چلن، وہ خودی سے رہتا ہے در پردہ سرگرم سخن۔ جس کسی نے اس کی آتش سے نہیں حصہ لیا وہ جہاں میں آپ سے بیگانہ رہ کر ہی مرا۔ ہند و ایران نور سے اس کے تو واقف ہیں، مگر کون ہے جو اس کی آتش کی بھی رکھتا ہے خبر؟ اس کے نور و نار دونوں سے مجھے ہے آگہی، بندہ آگاہ ہوں میں، ہے خطا میری یہی، جو کیا تھا میں نے اب تو بھی وہی کرتا ہے ڈر، ایک محشر تو بھی مردوں کے لیے لایا ہے ڈر۔ اس پرانی دنیا میں ہر دل ہر لمحے خودی سے پوشیدہ طور پہ گفتگو کرتا ہے۔ گویا ہر انسان اپنے قیل و قال اور حال سے خودی کے وجود پر شہادت دیتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خودی وجود کے لحاظ سے تو ظاہر نہیں ہے، تاہم اپنے عمل کے لحاظ سے وہ نمایاں ہے۔ جس کسی نے بھی اس خودی کی آگ سے اپنا حصہ نہ لیا یعنی فائدہ نہ اٹھایا، ہر چند کہ اس کے نور سے فائدہ اٹھایا ہو، وہ جہاں میں خود سے بیگانہ ہو کر یا خودی سے محروم ہو کے مر گیا۔ گویا خودی کے نور اور نار دونوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ ہندوستان اور ایران کے لوگ خودی کے نور سے تو واقف ہیں، لیکن ان میں جو کوئی اس کی نار کو بھی پہچانتا نہیں ہے، گویا انہوں نے صرف دین کو اپنا رکھا ہے اور دنیا کی طرف یا اپنی دنیا کو سنوارنے کی طرف ان کی توجہ نہیں، جبکہ توحید دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا کہتی ہے۔ میں نے اپنے دور کے لوگوں کو، اللاج کہہ رہے ہیں، خودی کے نور اور نار کی خبر دی۔ اس اسرار سے آگاہ بندے یعنی زندہ روح تو ہی بتا کہ اس میں میرا کیا گناہ تھا جو مجھے سولی پہ لٹکا دیا۔ بندہ محرم اس لیے کہا ہے کہ علامہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انا الحق سے مراد یہ نہیں کہ میں حق ہوں، بلکہ اس سے مراد ہے انا حق یعنی خودی برحق ہے، یعنی خود کو پہچاننا برحق ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ اللاج نے تو قوم کو اپنی خودی پہچاننے کا کہا تھا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہیں۔ اے زندہ رود، اے علامہ اقبال، جو کچھ میں نے کیا اب وہی کچھ تو کر رہا ہے، یعنی ملت کو اپنی خودی پہچاننے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو ڈر کے رہ، کہیں تجھ سے بھی میرا جیسا سلوک نہ ہو۔ تو نے بھی مردہ قوم کو جگانے کے لیے قیامت برپا کی ہوئی ہے،
یعنی اپنی شاعری کے ذریعے محشر برپا کیا ہے، اس لیے ڈر کہیں نامحرم لوگ تجھے بھی میری والی سزا نہ دے دیں، یعنی کہیں اقبال کو بھی سولی پہ نہ لٹکا دیں، کفر کے فتوے لگائی دیے تھے۔